بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پروگرام کا آغاز دلچسپ انداز میں ہوا۔ میزبان بہت نپے تلے اور محتاط انداز میں سوبراج کے سیاہ کارناموں پر روشنی ڈال رہا تھا۔ پروگرام کے شرکاء میں سے ایک صاحب سیاسی شعبے کے سرگرم ہم نوا تھے۔ میزبان نے جو ہی سوبراج کے لیے ممتاز سیاسی رہنما کے الفاظ استعمال کیے، انہوں نے اعتراض کر دیا کہ کسی فرد واحد کے مجرمانہ فعل کی وجہ سے کسی ایک طبقے یا برادری کو ملامت کا ہدف نہیں بنایا جا سکتا۔ جرم کو طبقاتی، لسانی، مذہبی یا گروہی حوالے کے بجائے ہمیشہ شخصی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ ایک فرد کے کبھی فعل کی وجہ سے کسی پورے گروہ کو مورد الزام یہ نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ان کی دوسری دلیل یہ تھی کہ الزام کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو، الزام رہتا ہے، عدالت کی توثیق کے بغیر اسے جرم کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ انہیں سوبراج کے لیے مجرم سیاستدان کی اخباری اصطلاح پر سخت اعتراض تھا، جس سے سادہ لوگ عوام گمراہ ہو سکتے تھے۔ میزبان کا ہوم ورک اچھا تھا۔ اس نے اپنے مسکت جواب سے ان صاحب کو لاجواب کر کے اپنی بات آگے جاری رکھی۔ سیاستدان کو کسی بھی ملک کا سب سے زیادہ باخبر شخص تصور کیا جاتا ہے۔ اگر سوبراج ایک مدت سے جرائم میں ملوث تھا تو دوسرے سیاستدان اس کی حرکتوں سے کیوں بے خبر تھے؟ باخبروں کی وہ بے خبری ایک ہولناک کوتاہی تھی جس کی ذمہ داری سے کوئی سیاستدان اپنا دامن نہیں چھڑا سکتا تھا۔ سوبراج پر لگائے جانے والے الزامات کی فہرست طویل تھی، لیکن اس نے اپنے دفاع میں قانون کا سامنا کرنے سے پہلے از خود نک کے قتل کا اعتراف کر لیا تھا۔ دیگر الزامات کے ثابت ہونے سے پہلے قتل کا اعتراف کر کے اس نے اقبال جرم کر لیا تھا۔ اس کے بعد اسے مجرم قرار نہ دینے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہ جاتی تھی۔ وہ سلجھے ہوئے باشعور لوگوں کی محفل تھی۔ بات دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ آثار یہ بتا رہے تھے کہ وہ پروگرام لمبا چلے گا۔ میری معلومات اس پروگرام سے کہیں زیادہ تھیں۔ سوبراج کا قصہ الزامات کی حد تک بہت آگے جا چکا تھا۔ اس کا پیچھا کیا جا رہا تھا۔ اس کے بارے میں آئی بی والوں کی طرف سے کسی بھی وقت کوئی بڑی خبر آ سکتی تھی۔ میں نے ٹیلی ویژن بند کیا اور آرام کے ارادے سے اپنے کمرے کی طرف ہو لیا۔ میں کپڑے بدل کر بستر پر دراز ہوا تو غزالہ کسی سلیقہ مند بیوی کی طرح اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے میرے پاس آ گئی۔ سرہانے بیٹھ کر اس نے میرے بالوں میں اپنے نرم و ملائم انگلیاں پھیرنی شروع کی تو میری پلکیں بوجھل ہونے لگیں اور کچھ ہی دیر میں میری آنکھ لگ گئی۔ اس وقت صبح کے 4 بجے کا عمل رہا ہوگا کہ موبائل فون کی مسلسل بجتی ہوئی تیز گھنٹیوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ خدا خیر کرے اس وقت کس کا فون آ گیا؟ میرے کانوں میں غزالہ کی گنودہ آواز آئی۔ وہ مجھ سے پہلے بیدار ہو چکی تھی۔ جلال کی کال ہوگی۔ میں نے نیند سے بوجھل لہجے میں اسے جواب دیا اور فون پر کال لے کر اسے اپنے کان سے لگا لیا۔ اب بہت ہو گیا، میں سب کو برباد کر دوں گا۔ میرے کان میں سوبراج کی غضبناک آواز گونجی تو میری آنکھوں سے نیند کا سارا نشہ ہرن ہو گیا اور میں اچھل کر اپنے بستر پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ تم اس قدر اشتعال میں کیوں ہو؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال کیا۔ اپنے فون پر اس کی آواز سنتے ہی مجھے آئی بی والوں کے مشن کی ناکامی کا پورا یقین ہو گیا تھا۔ وہ کامیاب ہو گئے ہوتے تو سوبراج اپنا فون استعمال کرنے کے قابل نہ رہتا۔ خونخوار بھیڑیے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ میں مردانہ وار سامنے آ کر قانون کا سامنا کروں؟ یہ مجھے عدالت میں لے جانے سے پہلے مسل کر فنا کر دینا چاہتے ہیں؟ میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سب باتیں تم مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ میں نے رسانیت سے پوچھا۔ مجھے شبہ تھا کہ تم بھی میرے دشمنوں سے ملے ہوئے ہو اور ان کے لشکر میں شامل تھے۔ اس کی آواز کا زور اسی طرح برقرار تھا۔ میں نے ان کے نرگے سے نکلتے ہی تمہیں فون کیا۔ وہ اندھیرے میں گولیاں برسا رہے ہیں اور دیوانہ وار مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، مگر اب میں ان کی پہنچ سے باہر نکل چکا ہوں۔ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری آواز میں نیند کا خمار ہے۔ مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ تم کو اپنی بات کا پاس ہے۔ جب تک میں تمہارے دشمنوں کے لیے کام نہیں کرتا تم مجھے بھولے رہو گے، مگر میں پریشان ہوں کہ اس وقت آنے والے کون تھے۔ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تمہاری گھنٹیوں کی آواز سن کر گہری نیند سے اٹھا ہوں۔ میں نے نرمی سے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔
وہ سرکاری آدمی ہی ہو سکتے ہیں، مگر حیرت ہے کہ ان میں کوئی وردی والا نہیں تھا، سب کے سب سادے کپڑوں میں تھے۔ وہ چوروں کی طرح دیواریں کود کر مدن لال کے گھر میں گھسے تھے۔ آہٹوں سے میری آنکھ نہ کھلتی تو آج میرا کام تمام ہو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی آواز میں ٹھہراؤ آ رہا تھا، اس کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مدن لال کے گھر سے نکل کر کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچ چکا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ شہر میں اس کے کتنے ہمدرد اور ہم نوا تھے جو ہر خطرہ مول لے کر اسے پناہ دینے کے لیے تیار تھے۔ اپنے بھگوان کا شکر ادا کرو کہ تم بچ گئے، میں نے تمہاری طرف سے آنکھیں بند کر لی ہیں، اگر یہ نہ بھولو کہ قانون کے محافظ پورے شہر میں تمہاری بو سونگتے پھر رہے ہیں، وہ کسی بھی وقت تمہیں پھر گھیر سکتے ہیں۔ ڈینی، تم تو ایسے منحوس کلمات اپنی زبان سے نہ نکالو، اس شہر میں اب تم ہی ایسے اکلوتے آدمی رہ گئے ہو جس سے کھل کر اپنے دل کی بات کر سکتا ہوں، لیکن تم مجھ پر بھی بھروسہ نہیں کرتے، مجھ سے ملنے سے انکاری ہو۔ وہ میری مجبوری ہے، خود کو میری جگہ رکھ کر سوچ لو تو تم میری مجبوری کے قائل ہو جاؤ گے۔ ابتدائی تیزی دکھانے کے بعد اس کا لہجہ معمول پر آ گیا تھا۔ تم اتنے مجبور بھی نہیں ہو، مدن لال نے تمہیں پناہ دی ہوئی تھی، وہاں سے بھاگے تو کسی اور گھر نے تمہیں اپنی چار دیواری کی پناہ میں لے لیا۔ میں نے کہا یہ گھر نہیں ہے، اس نے بے ساختہ جواب دیا۔ مدن لال کے گھر سے نکلنے کے بعد میں کنکریٹ کے ایک بہت موٹے پائپ میں چھپا بیٹھا ہوں، اب یہاں سے کہاں جانا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ اب ساری زندگی اسی بھاگ دوڑ میں بسر ہوگی۔ سرکاری آدمیوں نے مدن لال کے گھر کا کھوج کیسے لگا لیا؟ میں نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ میں اس کی کہانی اس کی زبانی سننا چاہ رہا تھا۔ یہ سب ایس ٹی ایف والے کرنل داور کا حرامی پن ہے۔ کرنل داور کا ذکر کرتے ہوئے اسے ایک بار پھر غصہ آ گیا۔ وہ بولتا رہا، وہ بہت دوگلا اور مکار آدمی ہے۔ میں بینکاک میں تھا تو اس نے راج محل میں آ کر سنیل سے معافیاں مانگی تھی۔ اب میرا وقت بگڑا تو اس نے مہیش اگروال بن کر سنیل کی آوارہ بیوی سے دوستی گانٹھ لی۔ آج سنیل کسی ضروری کام سے اپنے گھر گیا تو کسی طرح کرنل داور کو بنک مل گئی اور وہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ تو سنیل کہاں ہے؟ میں نے بے ساختہ حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا۔ داور بے خبری میں وہاں پہنچا تھا، اس نے میاں بیوی کو بے ہوش کر دیا۔ شیبہ ہوش میں آئی تو داور اس کے پتی کو اپنے ساتھ لے جا چکا تھا۔ تم کو یہ باتیں کس نے بتائیں؟ میں موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کہانی کی گمشدہ کڑیاں یکجا کرنا چاہ رہا تھا۔ شیبہ اس واقعے کی اکلوتی گواہ تھی، اس کے سوا اور کون بتاتا؟ سنیل کو اپنا کام کر کے 2-4 گھنٹوں میں لوٹ جانا چاہیے تھا۔ میں اس کے انتظار میں غصے سے کھولتا رہا، نہ جانے کس وقت میں سو گیا۔ آنکھ کھلی تو مدن لال کے گھر میں سرکاری ڈکیٹ گھسے ہوئے تھے۔ کیا سونے سے پہلے تم نے شیبہ سے فون پر بات نہیں کی تھی؟ میں نے تحیر زدہ لہجے میں پوچھا۔ بس مجھ سے یہی چوک ہو گئی، اس کتیا کی بچی کو میں نے ابھی فون کیا تھا تو اس نے اپنی کتھا سنا دی۔ پتہ نہیں اسے داور سے یاری گانٹھنے کی کیا ضرورت تھی، اس عورت کی ذرا سی لغزش نے مجھے برباد کر دیا۔ سنیل بھی بودا نکلا، وہ اپنی زبان بند رکھتا تو کوئی تمہارے ٹھکانے تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس سے مدن لال کے گھر کا پتہ ملتے ہی کرنل داور نے وہاں چڑھائی کر دی۔ ہاں، اپنی عورت کی کمائی کھانے والے بزدل ہوتے ہیں۔ اس کے لہجے میں نفرت اور حقارت رچی ہوئی تھی۔ مار سہنا سنیل کے بس کی بات نہیں تھی۔ اب وہ میرے سامنے آیا تو میں اپنے ہاتھ سے اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ تم سرکاری آدمیوں کے بارے میں بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو، ساری بات بہت سیدھی ہے۔ سنیل کو کرنل داور اٹھا لے گیا تھا تو پھر مدن لال کے گھر پر ایس ٹی ایف والے ہی پہنچے ہوں گے، اب وہ بھی تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، شاید پریشانیوں سے میری عقل الٹ گئی ہے، جو اتنی آسان باتیں بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے تم کو اپنا ہمدرد سمجھ کر فون کیا ہے۔ میں نے تنہائی میں بہت سکون سے تمہاری پچھلی باتوں پر غور کیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم واقعی میرے بھائی خواہ ہو۔ تم کو معلوم تھا کہ میں نے ایئرپورٹ پر زخمی ہونے کے بعد سنیل کے گھر پناہ لی ہوئی تھی۔ تم نے مجھے 2
دن کی مہلت دی ہوئی تھی، اس لیے تم نے مجھے بالکل نہیں چھیڑا۔ نک کو میں نے دوست سمجھا اور اس نے مجھے دغا دی۔ میری پناہ گاہ کا پتہ چلتے ہی اس نے 2 قاتل کمانڈو میری طرف دوڑا دیے۔ اگر تم بر وقت مجھے اس خطرے سے ہوشیار نہ کرتے تو اس دن میرے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی تھی۔ مشکل کی بات نہیں تھی، وہ غفلت میں تمہارا کام تمام کر دیتے۔ اس روز تمہیں نئی زندگی ملی تھی۔ یہ باتیں سمجھ میں آ جانے کے بعد تمہیں مجھ سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ میں تم سے نہیں اپنے برے وقت سے ڈرتا ہوں۔ نیل کے غائب ہو جانے کے بعد میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا ہوں، لیکن میرا حوصلہ برقرار ہے۔ یہ بتاؤ کہ کبھی تم تو مجھ سے دھوکے بازی نہیں کرو گے؟ میں کچھ نہیں کہوں گا، یہ باتیں آنے والا وقت ثابت کرے گا۔ میری یہ بات یاد رکھنا کہ میں اپنے شہر میں کوئی دہشت گردی برداشت نہیں کروں گا، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ ابھی تم غصے کی رو میں سب کو برباد کرنے کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ میرے دشمنوں کا ذکر تھا۔ اس نے اجلت سے وضاحت کی، میری طرف سے شہر میں کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرے کچھ کر گزرے تو میں اس کے لیے جواب دہ نہیں ہوں گا۔ تم تنہا ہو، قانون سے کب تک بھاگتے رہو گے؟ نیند کے اثرات زائل ہونے کے بعد مجھے اپنے اس حریف سے لچھے دار باتوں میں لطف آنے لگا تھا۔ جب تک میرے دم میں دم ہے میں بھاگتا اور بگاتا رہوں گا، وہ دعویٰ کرتے ہوئے اس کی آواز پرعزم ہو گئی۔ سنیل کے پکڑے جانے کے بعد میں تنہا ضرور ہو گیا ہوں، لیکن اس کا ایک فائدہ بھی ہوا ہے۔ میں کسی اور کی غلطیوں کا خمیازہ نہیں بھگتوں گا، جو کروں گا صرف اسی کی فکر ہوگی۔ کنکریٹ کے پائپ میں پناہ لینے کے بعد تمہاری سوچ حقیقت پسندانہ ہو گئی ہے، میں نے ہلکے پھلکے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ مذاق مت سمجھو، یہ بات درست ہے۔ اپنی پریشانی کے باوجود میرے مذاق کو سمجھ گیا۔ راج محل میں رہ کر زندگی بہت حسین اور آسان نظر آتی تھی، اس کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ اب ہو رہا ہے۔ کہو تو میں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ تجویز کروں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں ڈینی، ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ اس نے 2 ٹوک الفاظ میں میری پیشکش مسترد کر دی۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اب میں دوسروں کی غلطیوں کا خمیازہ نہیں بھگتوں گا، اپنے فیصلے خود کروں گا۔ بعد میں یہ خلش نہیں ہوگی کہ دوسروں نے مجھے مروا دیا۔ یہ تمہاری مرضی ہے، میرے دروازے تمہارے لیے کھلے رہیں گے۔ اس سے گفتگو کے دوران یہ نکتہ مسلسل میرے ذہن میں چبھ رہا تھا کہ مسز شیردل سے ملے ہوئے فون نمبر کے ذریعے نرمل کمار کا نام سامنے آیا تھا۔ سبراج نے مدن لال کے گھر پر نامعلوم افراد کے شاب خون کی کہانی سنائی تھی۔ دونوں ناموں میں زمین آسمان کا فرق تھا، ایک کمار تھا اور دوسرا لال۔ ہندوؤں کے خاندانی نام میں وہ فرق غیر معمولی تھا۔ سبراج کو ہر طرف سے گھیرنے کی کوششیں جاری تھیں۔ اداروں کے پاس قانون کی قوت تھی۔ میں اسے دوستی کا سراب دکھا رہا تھا۔ اس وقت میں اس سے کوئی ٹیڑھا سوال کر کے اسے بھڑکانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ نرمل کمار اور مدن لال مسز شیردل کو رقم پہنچانے والے شخص کی شناخت اور شیردل کے جان نشین وغیرہ کے سوالات ایسے تھے جن پر سبراج سے میری بات نہیں ہو سکتی تھی۔ فی الحال مجھے تمہارے کھلے دروازوں سے زیادہ تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہے۔ تم میرا ایک کام کر دو تو اس کام میں تم کو اپنی محنت کا انعام بھی مل جائے گا۔ سبراج کی وہ پیشکش سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں اس کا اعتماد جیتنے کا کوئی موقع ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیا کام ہے؟ میں نے کسی تیاگ کے بغیر سرسری لہجے میں پوچھا۔ شیبا کو اٹھوا لو، آج کی ساری مصیبت اسی کی لائی ہوئی ہے۔ اب تک چاہو اسے اپنی داسی بنا کے رکھو، خود موج کرو، دوستوں کو موج کراؤ، میں پلٹ کر کچھ نہیں پوچھوں گا۔ دل بھر جائے تو اس کی گردن مروڑ کر اسی کسی گندے نالے میں پھینک دینا۔ یعنی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ تمہاری مرضی۔ میرا جواب سن کر اس نے اصرار نہیں کیا۔ اس وقت میرے لیے یہ اطمینان کافی ہے کہ مدن لال کے گھر پر آنے والوں میں تم شامل نہیں تھے۔ مجھے جیسے ہی کوئی ٹھکانہ مل گیا میں تم سے دوبارہ رابطہ کروں گا۔ تم سے بات کر کے دل کو ڈھارس سی ہوتی ہے۔ اپنی بات پوری کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ اسے اتنی رات کے فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ غزالہ نے خمار کے سرخ ڈوروں سے بوجھل نگاہیں میرے چہرے پر جما کر سوال کیا۔ اس کی کمینگاہ پر منظم حملہ ہوا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ سبراج کیسے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت وہ یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ میں حملہ آوروں میں شامل تو نہیں تھا۔ شاید وہ سٹھیا گیا ہے۔ غزالہ چڑ کر بولی۔ یہ جان کر اسے کیا مل گیا؟
ابھی تک وہ مجھے اپنا ہمدرد سمجھ رہا ہے۔ میں نے غزالہ کو آنکھ مار کر کہا، اسے تھوڑا سا تذبذب ہے، وہ اسے دور کرنا چاہتا ہے۔ جو دشمنی سے زیر نہ ہو رہا ہو اسے دوستی کی آڑ میں گھیر لینا چاہیے۔ آپ نے اس کے بارے میں صحیح فیصلہ کیا ہے، آخر کار وہ آپ سے دھوکہ کھائے گا۔ درمیان میں نیند خراب ہونے کی وجہ سے غزالہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، لیکن اس کی نیند غائب ہو چکی تھی۔ ہم دونوں ٹانگوں پر کمبل ڈال کر مشاہری کے سرہانے سے ٹیک کر بیٹھ گئے۔ میں نے ایش ٹرے گود میں رکھ کر سگریٹ سلگا لی۔ کچھ دیر تک ہم دونوں شوبراج کے بارے میں باتیں کرتے رہے، پھر اچانک مجھے جلال کا دھیان آ گیا۔ شوبراج کو مدن لال کے گھر سے فرار ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، مگر جلال کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ میرے لیے وہ تاخیر حیرانی کا باعث تھی۔ غزالہ ہمارے معاملات میں اکثر و بیشتر خاموش رہا کرتی تھی۔ میں نے بار بار دیکھا تھا کہ وہ جب بھی لب کشائی کرتی تھی اس کی بات میں کوئی جول نہیں ہوتا تھا، وہ تول کر بولنے کی عادی تھی۔ جلال کی طرف سے اطلاع میں تاخیر کے اسباب اس کے لیے ناقابل فہم تھے۔ شوبراج اس واقعے کا ایک اور اکلوتا فریق تھا، اس کے ساتھ کوئی لاؤ لشکر نہیں تھا۔ وہ پھنس جاتا تو پکڑا جاتا، قصہ ختم ہو جاتا۔ یہ اس کی قسمت کی خوبی تھی کہ وہ مدن لال کے گھر سے آئی بی والوں کی آنکھ بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ بلایا ہوا تھا، اس نے کنکریٹ کے پائپ میں پناہ لیتے ہی مجھے فون کر ڈالا، لیکن آئی بی والوں کا معاملہ مختلف تھا۔ شوبراج کے بیان کے مطابق وہ بڑی نفری لے کر وہاں پہنچے تھے، گو اصل مجرم بچ نکلا تھا، مگر وہ جب تک گھر کا ایک ایک حصہ نہ چھان مارتے ان کے لیے یہ باور کرنا مشکل تھا کہ وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اس گھر کے مکینوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے کے بعد گھر کی مکمل تلاشی اور پھر باجماعت واپسی کے لیے انہیں وقت درکار تھا۔ ان کا سربراہ اپنے ٹھکانے پر واپس پہنچنے کے بعد جلال کو اپنی رپورٹ سے آگاہ کرتا، تب جلال مجھے کچھ بتا سکتا تھا۔ وہ سلسلہ مکمل ہونے کے لیے خاصا وقت درکار تھا، ہمیں صبر کے ساتھ انتظار کرنے کی ضرورت تھی۔ غزالہ کی اس وضاحت پر میں نے اپنی زبان بند کر لی، لیکن میرے وجود میں اضطراب کی لہریں کروٹیں لیتی رہیں۔ 5:15 بجے جلال کا فون آ گیا۔ اس کی آواز بے جان اور پرجائی ہوئی تھی، زبردست چوٹ ہو گئی۔ وہ سب کو جل دے کر بھاگ نکل گیا، لیکن یہ کیسے ممکن ہوا؟ میں نے بے ساختہ سوال کیا۔ یہ نہ پوچھو تو بہتر ہے، اس کی آواز تلخ ہو گئی۔ ہم دونوں بھی وہاں موجود ہوتے تو شاید اس غلطی کو رونما ہونے سے نہیں روک سکتے تھے۔ بس یہ کہہ لو کہ آج کی رات اس کے ستارے اس کی یاوری کر رہے تھے۔ سنا ہے کہ وہاں گولیوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے۔ میں نے اپنے ابتدائی سوال کو ترک کر کے سرسری لہجے میں کہا۔ جلال وہ فکرہ سن کر چونک پڑا۔ تم نے کس سے سن لیا؟ مجھے ابھی کراچی سے رپورٹ ملی ہے۔ وہ فون بند کر کے میں نے تم سے رابطہ کیا ہے۔ کافی دیر پہلے شوبراج کا فون آیا تھا، وہ بہت بفرا ہوا تھا۔ اپنے فرار کے بارے میں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ جلال کی آواز میں اضطراب سمٹ آیا۔ میں اس پر جرا نہیں کر سکا، میں اس سے دوستی کا سوانگ چلا رہا ہوں۔ وہ سلسلہ آج کی گفتگو میں بھی جاری رہا۔ وہ کہہ رہا تھا اور میں سن رہا تھا۔ وہ آپریشن کی ابتدا میں ہی نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ احاطے میں کودنے کے بعد انہوں نے اصل عمارت کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا تھا۔ سرونٹ کوارٹرز کو سب نے نظر انداز کر دیا اور وہ وہیں چھپا ہوا تھا۔ مدن لال نے ڈاکوؤں کی آمد کا کھٹکا محسوس کر کے وائی فائر کیا تو سب نے پوزیشن لے کر ساری توجہ عمارت پر مرکوز کر دی۔ گولیاں چلنے لگیں اور اسی افراتفری میں شوبراج خاموشی سے نکل بھاگا۔ یہ اس کی ذہانت تھی کہ اس نے پورا گھر چھوڑ کر سرونٹ کوارٹر میں رہنا پسند کیا تھا۔ یہ کیسے اور کب پتا چلا کہ وہ وہاں تھا؟ کچھ دیر فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ قانون کے نام پر گھر والوں نے گھبرا کر فائرنگ روک دی۔ سارے گھر کی تلاشی لینے کے بعد کچھ بھی ہاتھ نہ آیا تو مدن لال سے شوبراج کے بارے میں پوچھا گیا۔ اس کی نشاندہی پر سرونٹ کوارٹر کا رخ کیا گیا اور وہ خالی پڑا ہوا تھا۔ یہ وہاں کی کل کہانی ہے، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ بات سنیل نے دانستہ چھپائی ہوگی، وہ شوبراج کے ساتھ وہیں رہ رہا تھا۔ میں نے کہا اب اسے اس کے کیے کی مناسب سزا ملنی چاہیے۔ یہ بات کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتی تھی کہ سنیل سے گھر کے اس حصے یا کمرے کے بارے میں پوچھا جائے جہاں وہ دونوں رپوش تھے۔ غنیمت ہے کہ یہ بات آسانی سے تمہاری سمجھ میں آ گئی۔ سبب کچھ بھی ہو، اس مشن کی ناکامی
پر خفت محسوس کر رہا ہوں۔ یہ بیکار باتیں ہیں، کام میں اونچ نیچ چلتی رہتی ہے۔ یہ بتاؤ کہ وہاں سے نرمل کمار نامی کوئی شخص ہاتھ آیا یا وہ بھی نکل گیا؟ وہاں سے سوبراج کو پناہ دینے کے جرم میں صرف 2 مرد گرفتار کیے گئے ہیں۔ مدن لال اور اس کا بیٹا نرمل کمار دونوں صدف مینشن پہنچائے جا چکے ہیں۔ گڈ، مجھے خلش ہے کہ دونوں کے آخری نام مختلف کیوں ہیں۔ ہو سکے تو یہ بات معلوم کر کے مجھے ضرور بتانا، میں بے چین رہوں گا۔ کل بلکہ آج سورج طلوع ہونے کے بعد سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ میرے آدمی ناکامی کی جنجلاہٹ میں ان سے کھایا پیا تک اگلوا لیں گے۔ تم یہ بتاؤ کہ اب سوبراج کیا سوچ رہا ہے؟ وہ بڑے بول رہا ہے، لیکن اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مجھ پر پورا یقین نہ ہونے کے باوجود وہ مجھ سے دوستی بڑھانے کا خواہاں ہے۔ یہ کہو کہ اب وہ خود اپنی قبر کھود رہا ہے۔ وہ اطلاع جلال کے لیے حوصلہ افزا ثابت ہوئی۔ معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے تابوت میں آخری کیل تم ہی ٹھوکو گے۔ سوبراج کا معاملہ طول پکڑ گیا ہے، اب اسے جلد ختم ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مایوسی کے عالم میں دوبارہ تخریبی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کر دے۔ ابھی تک وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اس سے میرا 2 طرفہ سمجھوتا ہے۔ اس نے شہر میں دہشت گردی کی کوئی حرکت کی تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ ہم سب اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دیکھنا ہے کہ کون پہلے کامیاب ہوتا ہے۔ آج ہم نے اسے پکڑنے کا ایک بہترین موقع گنوا دیا ہے۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ جلد ہی وہ ہمارے دام میں آ جائے گا۔ اول خان کی کیا خیر خبر ہے؟ قدرے توقف کے بعد اس نے سوال کیا۔ ابھی تک مکمل بلیک آؤٹ ہے، صبح شاید کچھ معلوم ہو سکے۔ میں نے گول مول جواب دیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایس ٹی ایف کے وہ معاملات کتنی رازداری کے متقاضی تھے۔ ناواقف ہونے کی صورت میں زبان کا بند رہنا زیادہ مناسب تھا۔ ان کا باس کراچی میں ہے، خبر وہیں سے ملے گی۔ کوئی اہم بات ہو تو فوراً مجھ سے رابطہ کر لینا، میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا۔ ناکامی کی وجہ سے جلال کا موڈ اچھا نہیں تھا، میرا ذہن بھی انتشار کا شکار ہو چلا تھا۔ ہم نے کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ ایک بار نیند خراب ہو جائے تو دوبارہ سونا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں دیر تک بستر پر پڑا کروٹیں بدلتا رہا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ غزالہ نے مجھ سے پہلے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ منہ ہاتھ دھونے کے بعد میری الماری سنوارنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک ناکام کوششوں کے بعد میں نے بھی بستر چھوڑ دیا۔ ایس ٹی ایف کے آدمیوں میں سے کسی کی نیند خراب کرنے کے بجائے میں نے غزالہ کو ناشتہ تیار کرنے کی ہدایت کی اور خود غسل خانے میں گھس گیا۔ نیم گرم اور پھر ٹھنڈے پانی کی تیز دھاروں میں دیر تک نہانے کے بعد تازہ دم ہو کر باہر نکلا تو رہا سہا خمار بھی جاتا رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر فضا میں صبح کا ملگجا اجالا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ ہر طرف سے پرندوں کے چہچہانے کی خوشگوار آوازیں آ رہی تھیں۔ میں لباس تبدیل کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس وقت تک اخبارات نہیں آئے تھے۔ ہم دونوں نے ٹیلی ویژن آن کر کے اطمینان سے ناشتہ کیا۔ ویرا اور سلطان شاہ اپنے کمروں کے دروازے بند کیے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، منہ اندھیرے اٹھنے میں ہم دونوں کی مرضی کا کوئی دخل نہیں تھا، لیکن وہ تجربہ بہت خوشگوار ثابت ہوا تھا۔ طبیعت بہت بشاش اور تازہ تھی۔ پھر اخبارات بھی آ گئے۔ میں نے پہلے اور آخری صفحات پر سرسری نظریں دوڑائیں تو کہیں کوئی کام کی خبر نہیں تھی۔ ایک اچھی بات یہ تھی کہ سوبراج کے خلاف اس روز کی اشاعت میں بھی کچھ مواد شامل تھا۔ اخبارات نے تسلسل کے ساتھ اس موضوع کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ مجھے اول خان اور اس کے باس سے ملنے کے لیے 9 بجے اسٹیشن 4 پہنچنا تھا۔ ہمارے گھر سے وہاں تک کی مسافت مشکل سے 10-15 منٹ کی تھی۔ میرے پاس وقت کی کمی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ گھر میں کوئی اور بیدار ہوتا میں نے 8 بجے گھر چھوڑ دیا۔ اسٹیشن 4 پہنچنے کے لیے میرے پاس کافی وقت تھا۔ اس وقت شہر کی طرف جانے والے راستے پر ہر قسم کی گاڑیوں کا بہت ہجوم تھا۔ ہر شخص کو دکان یا دفتر پہنچنے کی عجلت تھی۔ اس کے برعکس کراچی یونیورسٹی کی طرف جانے والی سڑک پر ٹریفک کی زیادہ بھیڑ نہیں تھی۔ ٹریفک زیادہ ہو تو کراچی کی سڑکوں پر کوئی اپنی مرضی سے ڈرائیونگ نہیں کر سکتا۔ آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے آنے والے ہر شخص کو ایک لگی بندی اور بے تکی رفتار سے
مخصوص سمت میں چلنے پر مجبور کرتے رہتے ہیں۔ کہیں بس اور منی بس والے مسافروں کو اتارنے یا چڑھانے کے لیے مصروف سڑک کے عین وسط میں بریک لگا دیتے ہیں اور پیچھے آنے والی ٹریفک کی قطار یکایک دور تک منجمد ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہارن بجائے جاتے ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، خون سلگایا جاتا ہے، لیکن اگلی بس یا منی بس اپنا من مانا ہدف حاصل کیے بغیر اپنی جگہ سے نہیں سرکتی۔ ایسی بیلگام گاڑیوں سے اترنے والے مسافر کترا کر گزرنے والے ٹریفک میں ہراساں کھڑے رہتے ہیں، پھر اولین موقع پاتے ہی دوڑ لگا کر فٹ پاتھ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اکثر خوش نصیب زندگی کی اس دوڑ میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور زندہ بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جن کا نصیب ساتھ نہ دے وہ کسی اور تیز رفتار بیلگام گاڑی کی زد میں آ کر اتنی بری طرح روندے جاتے ہیں کہ اگلے روز ان کی تصویر سیاہ حاشیے کے ساتھ اخباروں کی زینت بنتی ہے۔ شہر میں یہ آئے دن ہوتا ہے، ٹریفک پولیس کی ناک کے نیچے ہوتا ہے، لیکن ان میں سے بیشتر کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ وہ حساس مقامات سے آگے اپنے مورچوں پر جمے رہتے ہیں جہاں ٹریفک کی نام نہاد خلاف ورزیوں کے نام پر چالان کی دھمکی دے کر مال غنیمت بٹورا جاتا ہے۔ اس وقت میری سڑک پر ایسی کوئی صورتحال درپیش نہیں تھی۔ میں سڑک کے بائیں سرے پر آرام سے گاڑی چلاتا رہا تاکہ وقت گزار سکوں۔ میری وہ محتاط اور محفوظ ڈرائیونگ ٹریفک پولیس کے ایک افسر کو پسند نہیں آئی۔ وہ ناگہانی طور پر اپنی موٹر سائیکل پر کہیں سے نمودار ہوا، سائرن بجاتا ہوا میرے برابر سے گزرا اور اشارہ دے کر مجھے روک لیا۔ وہ ایک ناگہانی افتاد تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں نے کسی قاعدے یا ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ میں اپنی جگہ بیٹھا اس افسر کی آمد کا منتظر رہا، لیکن موصوف فرعون کے کوئی قریبی عزیز تھے، انہیں میری بے نیازی پسند نہیں آئی۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل کھڑی کر کے نہایت رشت لہجے میں مجھے بلایا۔ وہ زبان کے ساتھ ہاتھ کا اشارہ بھی نہ کرتا تو مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے بلا رہا تھا۔ ایسی تحقیر اور ذلت کے ساتھ کبھی میرے دشمنوں نے بھی مجھے نہیں بلایا تھا۔ مجھے غرور نہیں تھا، لیکن اس بات سے خوشی ضرور ہوتی تھی کہ میں ملک و قوم کی بساط پر خدمت کر رہا تھا۔ سرکاری افسران مجھے ضرورت سے زیادہ عزت دیا کرتے تھے، لیکن لوگوں کے ٹیکس پر پلنے والے ایک ٹریفک افسر نے نامعلوم وجوہ کی بنا پر لمحہ بھر میں مجھے یہ احساس دلا دیا تھا کہ میں اس کی نظروں میں بہت حقیر اور کم تر تھا۔ میں اتر کر اس کے قریب پہنچا تو اس نے گاڑی کے کاغذات اور میرے ڈرائیونگ لائسنس کا مطالبہ کیا۔ میں نے نرم لہجے میں اپنا قصور جاننے کی خواہش کی تو اس کی زہریلی زبان مشینی انداز میں چل پڑی۔ اسے میری ڈرائیونگ ناقص، خطرناک اور اناڑیوں جیسی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنی فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے نہ روکتا تو اسے ڈر تھا کہ میں گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھا کر کسی راہگیر کو کچل دیتا۔ میں نے اسے لاکھ سمجھانا چاہا کہ میں ڈرائیونگ سے لطف اندوز ہونے کے لیے سست روی کا مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن وہ نہ مانا۔ رجسٹریشن بک اور لائسنس پر قابض ہونے کے بعد اس نے چالان کاٹنے کے بجائے مجھے اس کے مضمرات سے ڈرانا شروع کر دیا۔ عدالت میں خواری اور پھر کاغذات کی گمشدگی کے اندیشے ظاہر کیے۔ اس کا مدعا صاف ظاہر تھا کہ میں ان مصائب سے گلو خلاصی کے لیے اسے نذرانہ دینے کی معقول پیشکش کروں اور مکہ کر کے اپنی راہ لوں۔ ٹبراج جیسا قوی اور بارسوخ شخص میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا، لیکن اس پولیس والے نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ میرے ذہن پر بھی ضد سوار ہو گئی تھی کہ میں اسے رشوت نہیں دوں گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے کاغذات کے ساتھ لائسنس بھی رکھ لیا اور کئی دفعات کے تحت میرا چلان کر کے پرچہ مجھے تھما دیا۔ میں نے ان میں سے کسی ایک چیز کی واپسی کا مطالبہ کیا تو اس نے بے رخی سے کہا کاغذات عدالت میں پیشی کی ضمانت کے طور پر رکھے گئے تھے، لائسنس پر جعلی ہونے کا شبہ تھا، متعلقہ برانچ سے تصدیق کے بغیر وہ واپس نہیں دیا جا سکتا تھا۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا اور دوبارہ اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس نے میرا کافی وقت برباد کر دیا تھا۔ اس بار میں سست روی ترک کر کے اپنی گاڑی سڑک کے وسط میں لے آیا تاکہ ایک ہی جرم میں دوسرے چالان کی نوبت نہ آ سکے۔ میں گھر سے بہت خوشگوار موڈ میں روانہ ہوا تھا۔ اس پولیس افسر نے میرا موڈ غارت کر دیا تھا۔ غیر ارادی طور پر میرا وہ غصہ گاڑی کے کل پرزوں پر اتر رہا تھا۔ میں کراچی یونیورسٹی کے بارونق گیٹ سے کچھ آگے نکلا تھا کہ میرے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی اور میں نے جلدی سے موبائل فون نکال کر کان سے لگا لیا۔ ہر مہذب
ملک میں حادثات سے بچنے کے لیے ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کے استعمال کو جرم تصور کیا جاتا ہے، لیکن کراچی بلکہ پاکستان میں وہ فیشن اور اسٹیٹس سمبل تھا۔ اس وقت تک اس فعل کو ممنوع قرار نہیں دیا گیا تھا۔ وہ کال جلال کی تھی۔ وہ اچھے موڈ میں مجھ سے اول خان کی خیریت پوچھ رہا تھا۔ اس وقت میں اسی سے ملنے جا رہا ہوں۔ ان آخری لمحات میں نے اس سے کچھ چھپانا مناسب نہ سمجھا۔ صبح سویرے میں اسے ٹال چکا تھا۔ وہ خیریت سے تو ہے نا؟ اس کا موبائل مسلسل بند ہے۔ میں کئی بار اسے رابطہ کرنے کی کوشش کر چکا ہوں، لیکن فون پر ریکارڈنگ آ رہی ہے۔ میں نے زیادہ معلومات کا اظہار نہیں کیا اور سرسری لہجے میں کہا، بعض اوقات نیٹ ورک مصروف ہوتا ہے، تب بھی یہی ریکارڈنگ سنائی دیتی ہے۔ اسے میرا پیغام دے دینا، وقت ملے تو مجھ سے ضرور بات کرے۔ غیر مصدقہ خبروں نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے۔ اس کی آواز سے اضطراب ظاہر ہو رہا تھا۔ فکر نہ کرو، تمہارا پیغام اس تک پہنچ جائے گا۔ میں نے اسے اطمینان دلایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم منہ اندھیرے سے جاگ رہے ہو۔ کیا حال ہے تمہارا؟ اچانک اسے یاد آ گیا کہ اس نے میری مزاج پرسی نہیں کی تھی۔ حال ٹھیک ہے، چال بگڑی ہوئی ہے، ابھی چلان ہوا ہے میرا۔ زخم تازہ تھا، اس لیے وہ بات بے ساختہ میری زبان پر آ گئی۔ تمہارا چلان ہو گیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ مگر کیوں؟ سست رفتاری کے جرم میں رجسٹریشن بک ضبط ہو چکی ہے، لائسنس پر جعلی ہونے کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے، لہذا وہ بھی فی الحال سرکاری تحویل میں چلا گیا ہے۔ کس بے ایمان نے چلان کیا ہے تمہارا؟ مجھے نام بتاؤ۔ اس کا جلال کو غصہ آ گیا۔ نام نہیں معلوم؟ پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ اچھا خاصا بد زبان افسر تھا، پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر پولیس والے کے سینے پر اس کے نام کا ٹیگ ہوتا ہے، اس کا ٹیگ نہیں تھا۔ تم اس چکر میں نہ الجھو، جو دوسروں کے ساتھ دن رات ہوتا رہتا ہے وہ میرے ساتھ بھی ہوگا۔ جرمانہ دے کر دونوں چیزیں واپس مل جائیں گی۔ میں کیسے نہ الجھوں؟ وہ بفر گیا۔ دوسروں میں اور تم میں بہت فرق ہے، میں اسے معطل کرا دوں گا۔ اس نے تمہیں روکنے کی جرت کیسے کی؟ تم بلا وجہ اس پر برہم ہو رہے ہو۔ میرے ماتھے پر کہیں نہیں لکھا کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ اس کا دل چاہا اور اس نے مجھے روک لیا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات نہ ہوں تو یہ کیسے پتا چلے کہ میں پاکستان میں ہوں؟ یہ چلتا ہے، اسے چلنے دو۔ یہ بتاؤ کہ نرمل کمار اور مدن لال کا کیا رہا؟ میرا خون کھول رہا ہے۔ خیر، میں کراچی آ کر یہ معاملہ دیکھوں گا۔ تم کس معاملے کو دیکھو گے؟ میں نے قطع کلامی کر کے کہا۔ یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، سب سدھریں گے تو ہماری پولیس بھی سدھر جائے گی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔